السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، انسان کو چاہیے کہ وہ ہر روز صبح اپنے ساتوں اعضاء میں تفصیلی اور باقی جسم میں اجمالی تفتیش کرے۔ اگر وہ فی الحال معصیت میں ملوث ہوں تو اسے ترک کر دے، اور اگر کل ملوث ہو چکے ہیں تو اس کا تدارک کرے، اور اگر کل کو اس میں یعنی آئندہ کل میں ملوث ہونے والے ہیں تو اس سے بچنے اور دور رہنے کی تیاری کرے۔ مثال کے طور پر زبان کا جائزہ لے اور یہ تصور کرے کہ زبان غیبت، جھوٹ، خود ستائی، دوسروں کے استہزاء، قطع کلامی، دوسروں کو برا کہنے اور لا یعنی امور میں دخل دینے میں لگی رہتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل میں یہ اعتقاد راسخ کر لے کہ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ پھر قرآن و سنت کی آیات و روایات پر غور کرے جو شدید عذاب پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر یہ دیکھے کہ وہ اپنے گناہوں کے باعث اس عذاب شدید کا مستحق بننے والا ہے کہ وہ ان گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے، اور یہ جانے کہ ان گناہوں سے بچنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ گوشہ نشینی، خلوت اور تنہائی اختیار کرے، اور ایسے نیک اور متقی شخص کی ہم نشینی اختیار کرے، ہر اس کلام پر تیری گرفت کر سکے جو اللہ کو ناپسند ہے، یا دوسروں کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے اپنے منہ میں کوئی کنکر رکھ لے تاکہ زبان غلط باتوں سے رکی رہے، اور یہ یاد رہے کہ زبان کی خرافات سے بچنے کے لیے یہ کنکر منہ میں رکھا گیا ہے۔ زبان کے گناہوں سے بچنے کے لیے یہ تدبیریں کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح کان کے متعلق فکر کرے کہ اس کے ذریعے غیبت، جھوٹ، لغو، گفتگو بیہودہ اور دوسری غلط باتیں سنی جاتی ہیں۔ یہ باتیں عام ہیں اور زید و عمر کسی سے بھی سننے میں آ سکتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ خلوت نشین ہو کر یا نہیں عن المنکر کے ذریعے، یعنی اگر کسی کو کان کی برائی میں مبتلا دیکھے تو اسے منع کر دے۔ پیٹ کے بارے میں یہ فکر کرے کہ اس کی معصیت کھانے پینے کے باب میں ہوتی ہے، کبھی تو زیادہ کھا کر، اگرچہ وہ غذا حلال ہو، کیونکہ زیادہ کھانا بھی اللہ کو ناپسند ہے، اس سے شہوت کو تقویت ملتی ہے، اور شہوت دشمن شیطان کا ہتھیار ہے۔ کبھی حرام اور مشتبہ غذا کھا کر پیٹ معصیت کا مرتکب ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ غذا پیٹ میں ڈال رہے ہیں کہاں سے حاصل ہو رہی ہے۔ پیٹ کی برائی سے اسی طرح بچا جا سکتا ہے۔ پھر یہ بات صرف غذا ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ لباس اور مکان کے سلسلے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں اسے حلال ذرائع سے میسر ہوئی ہیں یا حرام و مشتبہ ذرائع سے۔ اپنے ذرائع آمدنی کے متعلق بھی فکر کرے کہ وہ جائز ہیں یا نہیں۔ اگر ناجائز ہوں تو جائز ذرائع آمدنی کے باب میں فکر کرے اور ان ذرائع سے اپنا رزق حاصل کرنے کی تدبیر سوچے، اور یہ دیکھے کہ وہ حرام امور سے کس طرح بچ سکتا ہے۔ اپنے نفس کو باور کرائے کہ حرام جو میں کھا رہا ہوں، اکل حرام کی موجودگی میں تمام عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ عبادات کی بنیاد اکل حلال پر ہے، رزق حلال پر ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے کپڑے کی قیمت میں 1 درہم، آپ یوں کہہ لیں کہ 1 پیسہ، وہ حرام ہو۔ تمام اعضاء میں اسی طرح فکر کرے۔ جو کچھ آپ سے بیان کر دیا گیا ہے وہ بہت کافی ہے۔ امید ہے جو شخص تفکر کے ذریعے ان احوال کی صحیح اور حقیقی معرفت حاصل کرے گا، وہ دن بھر اعضاء کی نگرانی رکھے گا، اور اس نگرانی کی وجہ سے اعضاء گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔